ہمارے پاس آج بھی راستے کھلے ہوئے ہیں. کس نے تمہیں روکا ہے کہ میدان علم میں پیچھے رہو؟ علمی میدان میں تم آگے بڑھتے. آج حالات ایسے ہیں کہ مسلمانوں کی نمائندگی کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ اکثر ہائیسٹ ان کی تعلیم 12ویں 15ویں تک ہو جاتی ہے، اس کے بعد پھر واپس چلے آتے ہیں رکشہ چلانے کے لیے. کیوں؟ کس نے تمہیں یہ چیزیں روک رکھا ہے؟ تم چاہتے ہو تو آج بھی بہت ساری چیزوں کو فتح کر لیتے ہیں. علم کا میدان آج بھی کھلا ہے. اللہ نے تمہیں ذہنیت عطا کی ہے، عقل عطا کیا ہے، اور اس عقل پاک کو استعمال کر کے تم اپنے جھنڈے گاڑ سکتے ہیں. ابھی میں آپ کو بتاؤں، اسلام ترقی کے راستے میں کبھی رکاوٹ نہیں بن سکتا، نہ تمہاری داڑھی نہ تمہاری ٹوپی. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر کامیابی کا راستہ میرے نبی کے قدموں سے ہو کر گزرتا ہے. یہ تم اپنی طاقت منوا سکتے. آج لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ لوگ ہمیں مار رہے ہیں، لوگ ہمارے خلاف بھڑکاؤ بھاشنیں کر رہے ہیں، نعرے لگا رہے ہیں. اس کا جواب کیا ہوگا؟ آپ سارے لوگ ہماری طرف متوجہ ہیں. جواب آپ دیجئے مفتی صاحب، آپ بیانوں میں جواب دے دیجئے. کیا یہ جواب ہے؟ صرف ہم ان کے بھاشنوں کی نندا کرتے ہوئے، اس کی مخالفت کرتے ہوئے جواب دیتے ہیں، آپ اتنے پر خوش ہو جائیں گے؟ جواب تو یہ ہوتا کہ جو قوم تمہیں ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کی بات کر رہی ہے، تم کھڑے ہو جاتے اور ثابت کر کے دکھاتے، اللہ نے مجھے جو ذہن پاک عطا کیا، میں پورے ملک کو روشن کر کے دکھاؤں. یہ عزم کرتے ہوئے کوئی بچہ کیوں نہیں اٹھتا؟ اگر نوجوان یہ عزم کر لے تو ہر میدان میں کامیابی ان کے قدم چومے گی. ہزاروں انجینئر بچے ہمارے پاس ہیں، ہزاروں ڈاکٹرز ہمارے پاس ہیں، لیکن یہ اگر متحد ہو کر کے سوچ لیں کہ اسلام کسی کی ترقی کی آڑ نہیں بن سکتا، رکاوٹ نہیں بن سکتا. ابھی 2 ہفتے پہلے کی بات ہے، ایک نوجوان بڑی داڑھی ہے، 22 سے 25 سال کی عمر کا ہوگا، میرے پاس آیا. انجینئرنگ کیا ہوگا، لیکن ذہن جب کام کرتا ہے تو بہت ساری ایجادات بھی ہوتی ہیں. اس نے ایک نئی ایجاد کیا ہے جو ابھی فی الحال کسی کے پاس نہیں. فری انرجی جنریٹ کرنا، یعنی کرنٹ. یہ ہر ایک کا ایشو ہے آج. کرنٹ کہاں سے آتا ہے؟ یا پانی سے بن رہا ہے، کوئلے سے بن رہا ہے، یا پون چکی سے بن رہا ہے. جو کرنٹ کے سورسز ہیں وہ بڑے مہنگے ہیں آج، اسی لیے بجلی مہنگی ہے. لیکن اس نوجوان بچے نے اس بات پر اپنا دماغ لگایا کہ میں کرنٹ ایسی چیز سے بناؤں کہ کوئی بھی سورس ایسا نہ ہو جو مہنگا ہو، ون ٹائم انویسٹمنٹ ہو. ایک بار ایک مشین لگا دی جائے تو 100 سال تک کرنٹ پیدا کرتی رہے، اور الحمدللہ اسے کامیابی ملی. اس نے نہ پانی سے، نہ کوئلے سے، نہ ہواؤں سے، نہ سولار سے، بلکہ میگنیٹ سے اس نے کرنٹ تیار کیا. چمک جو ہوتا ہے، مقناطیس، اس کے ذریعے سے اس نے ایک مشین بنائی. 2 فولادوں کو رکھ کر کے اس کی طاقت کے بیچ میں سے کرنٹ جنریٹ کیا، اور اس شخص کا دعویٰ ہے کہ 100 سال تک یہ مشین بغیر کسی خرچے کے کرنٹ پیدا کرتی رہے گی. اس ایجاد کو دیکھ کر دل میں بڑی خوشی ہوئی. اللہ کرے کہ اسے کامیابی ملے. اس کے پیچھے بہت سارے لوگ نان مسلم اپنی طرف بلانے کے لیے بڑی بڑی کمپنیوں والے آتے رہے، لیکن اس نوجوان نے ہماری طرف آ کر کے ایک بات یہ کہی، میں چاہتا ہوں کہ دنیا کو یہ بتاؤں کہ رسول اللہ کا غلام کسی میدان میں پیچھے نہیں رہتا. عزیزان گرامی، یہ کامیابی کو چھونے والے وہ عزائم ہیں جو ہر بچے کے اندر آج ہونا چاہیے، ہر نوجوان کے اندر ہونا چاہیے. ان فاشسٹ تنظیموں کا اور ان پاکھنڈیوں کا مقابلہ صرف اور صرف بھاشنوں سے نہیں ہوتا. یہ جاہل ہیں، ان کو کچھ نہیں پتا. اس کے بدلے میں تم علم عام کرتے اور طاقت کے بل بوتے دنیا کو یہ بتاتے کہ الحمدللہ مسلمان پڑھی لکھی قوم کا نام ہے. آج یہ عہد کر کے اٹھو کہ ہمارے گھر کا کوئی بچہ جاہل نہیں رہے، ہمارے گھروں میں کوئی بھی بچہ جاہل نہیں رہے. یہ تنظیمیں جو بنتی ہیں بہت ساری، عرس کمیٹی، کھچڑا کمیٹی، نیاز کمیٹی، کیا انہی کاموں کے لیے ساری کمیٹیاں ہیں؟
کچھ کمیٹیاں اس بات پر بھی بنتی کہ ہمارا بچہ جہاں تک آگے جائے ہم سب اس کے سپورٹ میں کھڑے رہیں. من نہ کردم شما حضر بکنیت. اگر بڑے لوگ آج ایسے ہیں کہ جن کو پڑھنے کا موقع نہیں ملا تھا اور اللہ تعالیٰ نے آج مال و دولت قوت عطا کیا ہے تو خود نہیں کر سکے تھے تو ان بچوں پر اپنی محنت صرف کرو تاکہ وہ تمہارا ہی نہیں بلکہ پورے دین اسلام کا نام روشن کر سکیں. ایک زمانہ تھا 90 کی دہائی میں, آپ کو پتا ہے, ایک پنجابی سکھ انہوں نے مجھ سے خود کہا کہ مولانا آج جس طرح سے آپ کو آتنکوادی کہہ رہے ہیں 20-25 سال پہلے ہم کو کہتے تھے. 30 سال پہلے کی بات ہے کہ جہاں کوئی پنجابی نظر آئے, سکھ نظر آئے, اس کو خالستانی, اس کو آتنکوادی, اس کو ٹیررسٹ کہا جاتا تھا. یہ مشہور ہے بات. ان کو بہت شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا. لیکن اس قوم نے سنگھرش کیا اور سٹرگل کیا, محنت بھی کیا. اپنی کمیونٹی کو اوپر لے جانے کے لیے انہوں نے اپنی آئیڈینٹی کبھی نہیں کھوئی, اپنی شناخت نہیں بدلی اور محنت کر کے اپنے ہی قوم کے لوگوں کو کہاں تک, ہندوستان کے پرائم منسٹر کی کرسی تک بھی پہنچایا. آج کوئی نہیں کہتا وہ کسی پولیس کو پکڑ کر کے سرے عام مار بھی ڈالے. دلی کی سڑکوں پر دیکھا ہے لوگوں نے کہ سکھوں نے کیا آتنک مچایا تھا, لیکن پھر بھی آتنکوادی نہیں کہلائیں گے, وہ ٹیررسٹ نہیں کہلائیں گے. وہ سارے لوگوں پر ٹریکٹر چڑھا کر کے لال قلعے پر جھنڈا بھی چڑھا دیں, آتنکوادی نہیں ہے, وہ دیش بھکت ہیں. دنیا طاقت کی زبان جانتی ہے, دنیا صلاحیتوں کو ہی مانتی ہے. تم کروڑوں کی تعداد میں ہو, دنیا تمہیں کیڑے مکوڑوں کی طرح سمجھتی ہے. اس لیے میرے عزیزو, آج ضرورت اس بات کی ہے جو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انقلاب لا کر دکھایا تھا دنیا کو. جانتے ہیں حضور پاک نے سب سے بڑا ریولیشن جو پیش کیا دنیا میں وہ علم کا انقلاب تھا. علم کا انقلاب. عرب میں لوگ جاہل تھے, قلم پکڑنا نہیں جانتے تھے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس زمانے میں علم کو عام کیا. آج اسی بات کی ضرورت ہے, اپنی قوم کو جواب دینا ہے تو علمی میدان میں آگے بڑھو. ہمارے وہ انجینئرز بچے, ہمارے وہ ڈاکٹرز نئی نئی ایجادات کے ذریعے سے اپنے ملک کو بھی اور اپنے دین کو بھی روشن کریں اور دنیا کو یہ بتائیں کہ نبی پاک کا غلام کسی میدان میں پیچھے نہیں رہ سکتا. دنیا تانا دیتی ہے تو تم تانے سن کر کے اپنے آپ میں نروس کیوں ہو جاتے ہو؟ جواب دینے کے لیے محنت کی ضرورت ہے. آپ ہر میدان میں محنت کریں, ہر میدان میں محنت کریں. ایک ہی بات میں آپ کو بتا دوں, جب طلب ہوتی ہے تو ہر چیز حاصل بھی ہوتی ہے. آج میں ان بچوں کو جانتا ہوں جن کو اللہ نے ذہن سلیم عطا کیا ہے, عقل پاک عطا کیا ہے. وہ اگر تھوڑی سی محنت کر لیں تو بہت عروج اور ترقی کو پہنچ سکتے ہیں اور دنیا کو جواب بھی دے سکتے ہیں. IAS میں کتنی نمائندگی ہماری ہے, IPS میں ہماری کتنی نمائندگی ہے, پولیس ڈپارٹمنٹ میں ہماری کتنی نمائندگی ہے, عدلیہ میں, ججز میں ہماری نمائندگی کتنی ہے. کیوں نہیں جانا چاہتے بچے؟ مین اسٹریم سے کیوں ہٹے ہوئے ہیں؟ کیا سارے ڈپارٹمنٹ کسی دوسری قوم کے لیے؟ نہیں میرے عزیزو, محنت تم نہیں کرتے اور پھر تانا یہ کیوں دیتے ہو کہ صرف تعصب کیا جاتا ہے؟ نہیں, تمہاری صلاحیتوں کو ماننا پڑے گا دنیا کو. تم صلاحیتیں لے کر کیا ہو؟ ابھی 2 سال پہلے جامعہ اشرفیہ مبارک پور کے پڑھے ہوئے ایک عالم دین نے امتحان پاس کیا اور IAS آفیسر بنے. مولوی صاحب, مولانا مصباحی IAS آفیسر. انہوں نے ظاہر سی بات ہے ٹارگٹ بنایا ہوگا اور محنت کی اور کامیابی آئی. اور کبھی بھی یہ دین اسلام یا داڑھی ٹوپی تمہاری آڑ نہیں بن سکتی. ایک بات یاد رکھ لیں, جب طے کر لو کہ مجھے اس ٹارگٹ کو پہنچنا ہے تو اللہ تعالیٰ راستے خود ہی کھول لیتا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ان کے شاگرد امام محمد مشہور ہیں, چھوٹی عمر میں آ گئے تھے, چھوٹی عمر میں آئے تھے کہ امام اعظم کا شاگرد بننا ہے. اور امام اعظم ابو حنیفہ چھوٹے تھے, یہ داڑھی بھی نہیں تھی, تو اپنے شاگردوں میں نہیں بٹھایا, کہا کہ بیٹا ابھی نہیں, اور تھوڑے دن کے بعد. تو وہ اصرار کرنے لگ گئے, کیا مجھے پڑھایا نہیں جا سکتا یا میں لائق نہیں ہوں, کیا بات ہے؟
جب امام اعظم نے دیکھا کہ اس بچے کا اصرار بڑھتا جا رہا ہے، اس کو ٹالے تو کیسے ٹالے؟ بڑی بڑی عمر والے امام اعظم ابو حنیفہ کے ہاں بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ ایک بچہ بغیر داڑھی والا، بغیر مونچھ والا. تو امام اعظم نے صرف ٹالنے کے لیے کہا کہ میں صرف ان کو پڑھاتا ہوں جو حافظ قرآن ہوتے ہیں. حفظ کر کے آؤ، قرآن حافظ بن کر کے آؤ، پھر میں پڑھاؤں گا. اس میں تو کچھ سال تو لگ ہی جائیں گے. امام اعظم نے یہ کہہ کر کے ان کو ٹال دیا کہ جب تک داڑھی آتی رہے گی تب تک تو حافظ بھی بن جائے. وہ امام محمد 8 دن کے بعد پھر واپس آ گئے. ایک ہی ہفتے کے بعد آئے اور کہا مجھے شامل کر لیجیے. کہا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا، بھیجا نہیں تھا کہ حافظ قرآن بن کے آؤ؟ کہا میں حافظ قرآن بن گیا 8 دن کے اندر، پورا قرآن حفظ کر لیا. جب طلب سچی ہوتی ہے تو یہ مکمل قرآن بھی 8 دنوں میں سینے میں آ سکتا. میرے عزیزوں، پھر دنیا کی کون سی ایسی چیز ہے جو تم حاصل نہیں کر سکتے؟ کون سا ایسا تخت ہے اور کون سی ایسی کامیابی ہے جس کو چھو نہیں سکتے؟ اسی لیے اقبال نے کہا تھا یقین محکم عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں. یقین محکم کا مطلب کیا ہے؟ پکا یقین ہو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مدد میری ہی کرے گا اللہ. یہ یقین محکم ہے. عمل پہ ہم کا مطلب کیا تھا؟ کنٹینیو کام کرنا ہی ہے، چھوڑنا نہیں ہے. کسی نے ادھر سے کھینچا، کسی نے ادھر سے کھینچا، مجھے کام نہیں چھوڑنا ہے. عمل پہ ہم، جس کا مطلب ہوتا ہے آپ جا کر کے اس عمل پہ ہم کا اثر دیکھنا چاہتے ہو، کسی وضو کے نل کے نیچے جا کر دیکھنا، پانی ٹپکتا رہتا ہے، نل بند کرنے کے بعد بھی قطرہ قطرہ ٹپکتا رہتا ہے. نیچے جو پتھر ہوتا ہے اس میں سوراخ ہو چکا ہوتا ہے، کیا نہیں ہوتا ہے؟ میاں تم اپنی انگلی سے کسی پتھر کو سوراخ کر کے دکھاؤ، نہیں کر پاؤ گے، لیکن اس نرم قطرے نے پتھر میں سوراخ کیسے کیا؟ یہ اس کو کہتے ہیں عمل پہ ہم. کنٹینیو اگر کوئی کام کیا جائے، نرمی اگرچہ تمہارے اندر ہو، سوراخ تو پتھروں میں بھی اللہ خود پیدا کرتا ہے. سوراخ پتھروں میں بھی ہو جاتے ہیں، پانی کے قطرے سے ہو سکتے ہیں، تو تمہاری محنت سے کیوں نہیں ہو سکتے؟ ہندوستان میں یہ سب درس کے لیے ماؤنٹین مین بھی موجود ہیں جنہوں نے پہاڑ کو کھود کر کے راستہ بنا دیا. اسی لیے ہمیں بچپن میں ہمارے استاد ایک نصیحت کرتے تھے، مشکلیں نیست کے آسان نشاوت، مرد باید کے ہراسان نشاوت. دنیا میں کوئی مشکل ایسی ہے ہی نہیں جو آسان نہیں ہو سکتی، بس شرط یہ ہے کہ آدمی کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، گھبرا کر پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. تمہارا امتحان ہوگا اور اس کے بعد راستے کھولے جائیں گے. 3 چیزیں علامہ اقبال نے کہا ہے، یقین محکم، عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم. یہ 3 چیزیں تمہارے اندر آ جائیں، اللہ کی ذات پر کامل یقین اور کنٹینیو عمل کرنا ہے. 2 رکعت ہی پڑھنا ہے لیکن روز پڑھنا ہے. اور محبت فاتح عالم، دل کے اندر محبت ہر ایک کے لیے رکھا جائے، مومنین کے لیے دل میں الفت اور محبت رکھی جائے. پھر یہ اثر کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں اقبال کہ جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں. یہ اللہ کی ذات پر یقین کرنا اور کنٹینیو عمل کرنا، یہ تمہارے ہاتھوں کی تلواریں ہیں. اسی سے پوری دنیا فتح کر سکتے ہو، پوری دنیا فتح کر سکتے ہو. میرے عزیزو، آج میں اپنے جوان بچوں سے مخاطب ہوں. میں آپ کو حالات کی طرف لے آنا چاہتا ہوں. تم اپنے موبائل کھول کر رات بھر انٹرنیٹ دیکھتے ہو. تم آج اپنے گھروں میں بیٹھ کر کے گیم کے لیے اپنے گھنٹوں قربان کرتے ہو. تمہیں پتا بھی ہے امت آج کس قسم پرسی سے گزر رہی ہے.